السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے سر کے بالوں کے بارے میں بھی پڑھا اور ناک صاف کرنے کے بارے میں۔ کیا آپ میں سے کسی نے پریکٹس کی پانی اوپر چڑھانے کی؟ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اچھا، کیا اچھائی تھی اس میں؟ اس کے بعد اچھا فیل ہوا؟ اس وقت تو تکلیف محسوس ہوئی ہوگی، کیا اچھا محسوس کیا؟ مثلا سانس لینے میں آسانی، ان کے سر کا درد ٹھیک ہو گیا، اور نماز پڑھنے میں خشوع آیا۔ صبح اٹھ کر جب انہوں نے کیا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں نیند سے، الحمدللہ۔ اور الحمدللہ صاف ہو گئے نا، بیماری بھی چلی گئی۔ لیکن یہ سب کچھ آپ کس نیت سے کریں گے؟ سنت سمجھ کر۔ ہم اس کے میڈیکلی یا ویسے جو بھی بینیفٹس پڑھ رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ہم نے یہ کام کرنا ہے سنت سمجھ کر، تاکہ دنیا کا فائدہ تو ہو ہی، مگر اصل ثواب اور اجر آخرت میں، کیونکہ وہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ کا ہے۔ انہوں نے اپنے بچے کے ساتھ بھی شیئر کیا۔ شیئرنگ کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان پھر اگر خود بتا کے بھول جائے تو دوسرے اس کو یاد کرا دیتے ہیں، اور ویسے بھی ملٹی پلائی ہو جاتا ہے اجر۔ ایک اجر وہ ہے جو صرف آپ کے اپنے کام کرنے سے ہوگا، اور ایک یہ کہ جو آپ کو دیکھ کر مزید لوگ کریں گے وہ آپ کے حصے میں جائے گا۔ کل ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ سر درد کا بہترین علاج ہے اگر آپ ناک کے ایک حصے سے سانس لیتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ ہماری ناک کے دو نتنے ہیں، یعنی دو سوراخ، دایاں اور بایاں نوسٹرلز۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ دونوں ایک جیسا کام کر رہے ہیں، یعنی سانس اندر لے جانا یعنی انہیل کرنا، اور پھر ہم منہ کے راستے اس کو ایکزیل کر دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں کے کام میں بھی فرق ہے، دونوں کا اپنا اپنا کام ہے۔ ایک فرق یوں محسوس کیا گیا کہ ناک کا دایاں نتنا حرارت خارج کرتا ہے، جسم کی جو ہماری باڈی کی ہیٹ ہوتی ہے وہ نکالتا ہے، جبکہ بایاں ٹھنڈک۔ اگر سر درد ہو تو دایاں نتنا بند کر دیں، دایاں جہاں سے کیا آ رہی ہے؟ ہیٹ، اور اس کو انرجی بھی کہتے ہیں کہ یہ سائڈ انرجی کی ہے، اور لیفٹ سائڈ جو ہے وہ پیس کی ہے۔ تو اگر سر درد ہو تو صرف دایاں نتنا بند کر دے، اور اس کے بند کرنے کا طریقہ یوں کر کے، یعنی یہ انگوٹھا رکھ کے یوں اوپر کی طرف کرے تو صحیح بند ہوگا۔ اگر آپ یوں کریں گے تو پورا نہیں صحیح بند ہوگا۔ کریے اپنے ہاتھ سے یوں، یعنی ہاتھ کی انگلیاں اوپر ہوگی، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ اگر سر درد ہو تو دایاں نوسٹرل اس طریقے سے بند کر کے صرف بائیں سے انہیل کریں، صرف بائیں سے جو پیس والی سائڈ ہے، اور 5 منٹ اگر اس کی مشق کریں تو آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو تو اس کے برعکس کریں، لیفٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک دفعہ سانس لے لیں، کیونکہ رائٹ سائڈ سے آپ کو ایک طرح سے انرجی ملتی، تو اگر آپ کو تھکاوٹ ہے تو آپ بایاں بند کر کے رائٹ سائڈ سے انہیل کریں تھوڑی دیر کے لیے۔ تو عموماً جو لوگ ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں وہ بائیں طرف سے زیادہ سانس لیتے ہیں، اور دوسرے دائیں طرف سے۔ کہا جاتا ہے کہ عورتیں بائیں طرف سے لیتی ہیں اور مرد دائیں طرف سے۔ جب آپ صبح کے وقت اٹھے تو اس وقت آپ دیکھیں کہ کہیں آپ تھکاوٹ تو نہیں محسوس کر رہے، یعنی بعض لوگ صبح اٹھتے ہیں تو وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اٹھ کے بھی فریش نہیں ہوتے۔ تو بستر کے اندر ہی آپ کیا کریں؟ کون سا نتنا بند کر کے سانس لیں گے؟ بایاں، لیفٹ، ٹھیک ہے؟ لیفٹ کو بند کریں گے، اور لیفٹ کو بند کر کے رائٹ سے آپ انہیل کریں گے، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کے جسم میں ایک طرح کی انرجی محسوس ہوگی اور آپ اٹھ بیٹھیں گے، فریش اٹھیں گے۔ کر کے دیکھیے اس کو۔ بچوں کو بھی یہ سکھا سکتے ہیں۔ کسی نے اپنا تجربہ لکھا ہوا کہ مجھے بہت سخت سر درد کی شکایت تھی، ہڈیوں میں بھی درد رہتا تھا، بہت دوائیں ٹرائی کی، پین کلرز وغیرہ لیے، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے اتفاق سے، وہ لکھتے ہیں کہ میں میڈیٹیشن کے لیے بیٹھا تھا اور دائیں نتنے کو بند کر کے بائیں سے سانس لینا شروع کیا۔ 1 ہفتے کی مشق سے میرا سر درد ٹھیک ہو گیا، اور مسلسل 1 مہینے تک جب میں نے یہ عمل کیا تو مجھے کبھی دوبارہ سر درد ہوا ہی نہیں، میرے پورے پیسج کھل گئے ہوں گے،
کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے اپنے ارد گرد کے سب لوگوں کو بتائی، بہت سے لوگوں نے اسے آزمایا اور ان کو اس کا فائدہ ہوا، کیونکہ یہ نیچرل تھراپی ہے، کوئی اس میں کیمیکل انوالو نہیں، کوئی دوا نہیں. تو اس اعتبار سے آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ دے، کیونکہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں، طریقے ہم مختلف اختیار کر سکتے ہیں. لیکن انسٹنٹلی آپ اگر کر کے دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں اور آپ کے اپر ہیڈ وغیرہ ہے اس کو ایک دم ریلیکسیشن فیل ہوگی. الٹا نہ کرنا شروع کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ وہ تو مزید اضافہ ہو گیا سر درد میں. اچھا، یہ کہہ رہی ہیں کہ رائٹ سائڈ سے سانس لیتے ہوئے تھوڑی مشقت محسوس ہوتی ہے، عادی نہیں ہے، کیونکہ عورتیں عام طور پر بائیں طرف سے ہی لیتی ہیں. چلیے، کل ہم بالوں کے بارے میں بھی پڑھ رہے تھے، اس پر بھی مزید کچھ باتیں سامنے آئی ہیں. بالوں کو ڈسپوز آف کرنے کے طریقوں پر بھی بات ہو رہی تھی کہ کس طرح ان کو ڈسپوز آف کیا جائے. تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ ان کو زمین میں دبا دیا جائے. زمین میں دبانے کا ایک فائدہ ہے، اور وہ کیا؟ کسی شخص نے اپنا ایک ایکسپیرینس لکھا ہے، اپنے مشاہدات شیئر کیے ہیں کہ وہ ایک ایکو ولیج میں رہے ہیں 1 سال تک، اور وہاں ہر چیز کو زمین میں ڈسپوز آف کیا جاتا تھا، یعنی نیچرل طریقے سے ہر قسم کے کوڑے کرکٹ کو زمین میں دبا دیا جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ انسانی بال قدرتی کھاد کے لیے بہترین مٹیریل ہیں، نیچرل فرٹیلائزر ہیں. یہ ارد گرد کی مٹی کی ساخت کو بہت اچھا کر دیتے ہیں، یعنی جس زمین کے اندر بال دبائے جاتے ہیں اس کے آس پاس کا ایریا بھی بہت فرٹیلائزڈ ہو جاتا ہے. بال تقریباً 1-2 سال میں ڈیکمپوز ہوتے ہیں، یعنی باقی جسم تو جلدی ہو جاتا ہے نا، لیکن بال دیر سے ہوتے ہیں. تھوڑی تھوڑی مقدار میں نائٹریٹس کو ریلیز کرتے رہتے ہیں، یعنی زمین کے اندر. انسانی بالوں کو ڈائریکٹلی بھی زمین میں دبایا جا سکتا ہے اور کسی بن میں جمع کر کے کچھ عرصے ویسے ہی پڑے رہیں اور پھر اسے زمین میں ڈالا جائے. دونوں ہی طریقے سیف ہیں. انسانی بالوں میں زندہ ٹیشوز نہیں ہوتے، اس لیے ان کے ساتھ جراثیم اور انفیکشن پیدا ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا. بالوں کو ڈائریکٹلی زمین میں ڈالنے سے ایسی مٹی میں بہت فائدہ ہوتا ہے جس میں کلے یا ریت زیادہ ہو. ایسی مٹی کو بالوں سے اسٹرکچرل سپورٹ ملتی ہے. مٹی کو سپورٹ ملتی، کون سی؟ اسٹرکچرل، اس کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے مٹی کا وہ بہتر ہوتا ہے. اس سے زمین مضبوط جڑوں کو سہارا دینے کے قابل ہو جاتی، درختوں وغیرہ کی گروتھ میں بہتری آتی. اور پھر بالوں کے ڈیکمپوز ہونے پر نائٹریٹس بنتے ہیں جو پودوں کی گروتھ میں مددگار ہیں. تو بالوں کو زمین میں دبانے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ان کو کاٹ کر تھوڑا باریک کر کے ڈالیں تو پھر وہ جلدی ڈیزالو ہوں گے، ٹھیک ہے، ڈیکمپوز ہوں گے. اسی طرح جو لوگ بے دردی سے کنگھی کرتے ہیں وہ بھی سن لیں کہ جب وہ بہت کھینچ کے کرتے ہیں تو ان کی جو کیوٹیکل لیئر ہوتی ہے بالوں کی وہ ڈیمیج ہو جاتی، جس سے بالوں میں شائن ہوتی. اور یہ لیئر جو ہے یہ برقی آلات کے استعمال سے یا پھر زیادہ تیز دھوپ یا زیادہ تیز ہوا وغیرہ میں کھلے چھوڑے رکھنے سے ہر وقت اس سے بھی اس کو نقصان ہوتا ہے. تو بالوں کی تقریب میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ انسان ان کو جب دھوئے یا ان کو کنگھی کرے یا ان کو کاٹے، ان تمام امور میں وہ صحیح طریقے اختیار کرے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے بے ڈھنگے طریقے سے زندگی بسر کرنا اور ایک ہوتا ہے سلیقے سے بسر کرنا. جو لوگ سلیقے سے زندگی بسر کرتے ہیں اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ وہ اپنا ٹائم بچا لیتے ہیں مفید کاموں کے لیے، اور اندر بھی ایک اطمینان ہوتا ہے، پوری ایک شخصیت آپ کی اس کے مطابق ڈھل جاتی ہے. مسلمان کون ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ دے؟ مثلاً ہاتھ ایک طرح سے سمبل بھی ہے نا جس سے ہم کام کاج کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاؤں سے جوتے گھسیٹ کے چل کے تکلیف دے سکتا ہے وہ، تو پھر بھی وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کی ذات سے دوسرے امن میں رہیں، اس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. جب ہم یہ بات پڑھتے ہیں تو اس کا ہم عام طور پر یہ مطلب سمجھتے کہ شاید وہ کسی کو مار پیٹ نہ کرے یا پھر وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی کے بال نہ نوچے، کپڑے نہ پھاڑے کسی کے. یہ باتیں تو بہت ایکسٹریم کی ہیں، لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر آپ سلیقے والی زندگی رکھتے ہیں تو اس سے دوسروں کو بھی خوشی ہوگی، آپ کی ذات سے راحت محسوس ہوگی. اور اگر آپ بے سلیقہ انسان ہیں تو اس سے سب کو تکلیف پہنچے گی. بہت سے تعلقات کی خرابی اسی وجہ سے ہوتی. اور عورت اگر سلیقہ مند نہیں تو اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے؟ نسلوں تک جاتا ہے. آگے مزید بچے وغیرہ بھی وہی کچھ سیکھ جاتے ہیں. جی آپ بولیے. بالوں کو برش کرنے کا، کنگھی کرنے کا پراپر طریقہ ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید ہم جڑوں سے شروع کریں گے تو وہ زیادہ ایزیلی ہو جائیں گے، حالانکہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اینڈ سے سٹارٹ کرو اور پھر اوپر 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 جاؤ.
تو اس سے بہت درد بھی نہیں ہوتی اور اچھے طریقے سے. ٹھیک. ایک چیز اس میں یاد رکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس سلیقے پر زندگی ہی لگا دیں اور باقی اہم ترین کام بھول جائیں. ٹھیک ہے. ہر چیز اچھے طریقے سے ہو مگر کم سے کم وقت میں، تاکہ آپ کا بہترین وقت کس کام آئے، اس سے زیادہ اہم کاموں میں استعمال ہو. ٹھیک ہے نا. اور ہر عادت کو کچھ دن آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس میں ماہر ہو جائیں گے، اور غلط کو صحیح کر کے ریورس کر لیں اور پھر اس کی پریکٹس کر کے کم وقت میں اسے کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. بائی دا وے یہ بتائیے کہ یہ جتنی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں، جو کرنے کے کام ہیں، مثلا سر درد کا علاج ہے، یا پھر آپ لیتھارجک فیل کر رہے ہیں، ویک فیل کر رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، بریدنگ کی ایکسرسائز ہے، یا ناک میں پانی اوپر اٹھانا ہے، اچھی طرح ناک کو صاف کرنا ہے، یا باقی بالوں کو صاف کرنا ہے، یاد کیسے رہے گا؟ کیا طریقہ اختیار کریں گے کہ آپ کو یاد رہے؟ نہیں، عمل تو کریں گے. عمل کے لیے کیسے یاد رکھیں گے؟ عمل تو جب ہوتا ہے جب یاد ہو کام کرتے وقت. لکھیں گے اور پڑھیں گے. کہاں لکھیں گے؟ ڈائری میں. ڈائری میں لکھیں گے. اگر ڈائری میں لکھیں گے تو کبھی یاد ہی نہیں رہے گا. وہ ڈائری پڑھ کے پھر آپ واش روم جائیں گے، ڈائری پڑھ کے آپ سونے جائیں گے، کیا کریں گے؟ ہاں جی. گڈ. ٹو ڈو لسٹ بناتے جائیں. ہر ٹاپک کے انڈر تھنگس ٹو ڈو لسٹ بنائیں، اور اپنی اپنی لسٹ پھر آپ شیئر کریں گے انشاءاللہ. آپ سب کا یہ ہوم ورک ہے جو آپ کی اینڈ مارکنگ ہونی ہے اسائنمنٹ کی، اس میں اس کو ڈالیں گے انشاءاللہ. ہر ایک اپنی کریٹو لسٹ بنائے، ایک دوسرے کی نقل نہ کریں. اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ نئے آئیڈیاز سامنے آئیں گے اور انشاءاللہ آپ سے دوسرے لوگ بھی سیکھیں گے. ٹھیک ہے. کرنے کے کام جو ڈے 1 سے میں دے رہی ہوں آپ کو، کرنے کے کام یعنی کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے. ان 3 سوالوں کے جواب لازم آنے چاہیے آپ کو. کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے. ٹھیک ہے. یاد رہے گا؟ اوکے. آگے چلتے ہیں. آن دا ہول چہرے کی صفائی پہ بات کریں گے ہم، کیونکہ چہرے کے بارے میں ہم سب سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، چہرے پر ہم سب سے زیادہ توجہ کرتے ہیں. ٹھیک. چہرے کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، غمزدہ ہوں گے، پریشان ہوں گے. چہرے کی خوبصورتی دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہوئے اسے اچھی طرح دھونے سے خود بخود آ جاتی. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے چہرے کی چمک بڑھ جائے، وہ کیا کرے؟ اچھے طریقے سے وضو کرے، خوشی سے وضو کرے، وضو کا اہتمام کرے، وضو کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے. لیکن چہرے پر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا ہو. چہرے کی جب صفائی پہ لوگ آتے ہیں تو وہ صرف دھونے کی حد تک نہیں رہتے بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ جاتے ہیں. بعض اوقات اس پر لگانے والی چیزوں میں اتنا اسراف کرتے ہیں کہ وہ گناہ کی حد میں چلے جاتے ہیں. بعض اوقات اس صفائی میں سب کچھ چہرے سے نوچ ڈالتے ہیں بلکہ اپنی مرضی سے اپنی شکل میں کمی بیشی کرنے لگتے ہیں، جن میں بھویں بنانا وغیرہ یا پورے چہرے کے بال اکھاڑنا شامل ہے. اس سے منع کیا گیا ہے. علقمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خوبصورتی کے لیے گودنے والی یعنی کہ جو چہرے کو ٹیٹوز وغیرہ بناتے ہیں. آج کل دیکھا گیا کہ بعض اوقات اسکول میں بچوں کے چہروں پر کچھ نہ کچھ رنگ لگا دیے جاتے ہیں. اگرچہ وہ پرماننٹ کلر تو نہیں ہوتے لیکن اس میں ایک تو کیمیکلز ہوتے ہیں، دوسرے یہ ہے کہ وہ لکھنے کی جگہ نہیں ہے. چہرہ کچھ پینٹ کرنے یا ڈرا کرنے یا پھول بوٹے بنانے کی جگہ نہیں ہے. اس کے لیے کاغذ ہوتے ہیں. زیادہ ضرورت ہے کچھ لکھنے کی تو ہاتھ ہے. منہ کو اس کام کے لیے نہ ہی استعمال کیا جائے تو بہتر ہے. اور اللہ نے جو ساخت ہماری بنائی ہے، ہمیں حق نہیں، اجازت نہیں کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے بگاڑیں. تو اس لیے چہرے پر پرماننٹ قسم کا چینج، اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی، خواہ وہ ٹیٹوز کی شکل میں ہو، خواہ وہ پرماننٹلی بھویں بنانے کی شکل میں ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے.
تو علقمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خوبصورتی کے لیے گودنے والیوں، چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں اور سامنے کے دانتوں میں کشادگی پیدا کرنے والیوں کو جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں. اب تو خیر ایسے بریسز وغیرہ پہنے جاتے ہیں کہ جو کھلے دانتوں میں بھی بند ہو جائیں، لیکن پہلے زمانے میں خوبصورتی کی ایک علامت یہ تھی کہ سامنے والے دانت جو ہیں ان کے بیچ میں فاصلہ کر لیا جائے، تو اس کے لیے وہ دانتوں کو گھسا کے چھوٹا کرتے تھے یا دانتوں کے بیچ میں گیپ لاتے تھے. تو سامنے کے دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں کو جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں ان سب پہ لعنت بھیجی. تو میں یعقوب نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا آخر میں کیوں نہ ان پہ لعنت بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور کتاب اللہ میں اس پر لعنت موجود ہے. یعقوب نے کہا اللہ کی قسم میں نے پورا قرآن مجید پڑھ ڈالا ہے اور کہیں بھی ایسی کوئی آیت مجھے نہیں ملی. عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کی قسم اگر تم نے پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور مل جاتی. کیا تم کو یہ آیت معلوم نہیں؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تم کو رسول دے وہ لے لو اور جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤ. تو یہاں پر لفظ نمس آیا ہے، نامسات، نون الف میم صاد، نامس. تو چہرے کے بال اتارنے کے لیے لفظ نامسا آتا ہے. نمس کا معنی اہل لغت نے بالوں کو اکھاڑنا کیا ہے، اور نماس کا مطلب ہے موچنے وغیرہ کے ساتھ چہرے کے بال اکھاڑنا. ابن اسیر نے النہایہ میں کہا کہ نامسا وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے چہرے کے بالوں کو اکھاڑے. یہ زینت المرأہ کتاب لکھی ہے عبداللہ بن صالح الفوزان نے، انہوں نے ابن اسیر کو کوٹ کیا ہے. ہاں بیماری کی وجہ سے چہرے کے زائد بال اتارنے کی رخصت ہے. سنن النسائی کی روایت ہے، حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، سود کے گواہ پر، سود لکھنے والے پر، گودنے والی پر اور گدوانے والی پر، یعنی ٹیٹوز بنانے والی پر. ایک آدمی نے کہا کہ اگر مرض کی وجہ سے ہو، یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہو بیماری کی وجہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر ٹھیک ہے. یعنی اگر ہارمونل چینجز کی وجہ سے خواتین کے بال مردوں کی طرح چن پر یا اپر لپس یا لوور لپس پر ہوں تو اس صورت میں ان کو اتارنے کی اجازت ہے. لیکن پورا چہرہ جو ہے اس کو چھیل ڈالنا یا پھر یہ کہ بھووں کی شیپ بنانا یہ درست نہیں ہے. یا کچھ لوگ پیشانی کو بڑا کرنے کے لیے یہاں سے بال کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ بالوں کو پیچھے تک لے جاتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، دیکھنا پڑے گا اس کو کہ کیا صحابیات کے زمانے میں اس کی مثال ملتی ہے، کیونکہ کانوں میں تو سوراخ کی اجازت ہے نا، تبھی عورتیں بالی پہن سکتی ہیں. اور صحابیات سے ملتا بھی ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر اپنی بالیاں اتار کر صدقہ بھی کی تھی. تو اس صورت میں زیور پہننے کے لیے اگر کوئی سوراخ کیا جاتا ہے تو وہ ایک مختلف چیز ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوئی اور اس پر آپ نے کوئی ممانعت نہیں فرمائی تو وہ پھر اس سے نکل جائے گی چیز. ٹھیک ہے. ڈھل جاتی ہیں، لٹک جاتی ہیں. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ جو چینجز آتی ہیں وہ بہت نیچرل ہیں، اور جب ہم ان کو آرٹیفیشل طریقے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہم ایک نیچر کے نظام میں خلل ڈال رہے ہیں. اب میں نہیں جانتی کہ میڈیکلی ان انجیکشنز کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور کیا نقصان ہے، لیکن آبویسلی اللہ کی ساخت میں تبدیلی جو ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں واضح طور پر حکم موجود ہے. اور
ایک اور چیز یہ ہے کہ ہر ایج کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے. جو بچپن میں بچوں کے چہرے پہ خوبصورتی ہے اس کا اپنا ہی ایک حسن ہے یا اپنا ہی ایک انداز ہے. پھر بچے جب گرو کر رہے ہوتے ہیں, دانت ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, تو دیکھنے میں وہ نہیں ٹھیک لگتا, مگر اس کے بھی ایک حسن ہے. پھر جب وہ جوان ہو جاتے ہیں ایک اور خوبصورتی ہے. پھر بڑھاپے کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بدلتے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا اور اس کو ایکسپٹ کرنا یہ بھی ضروری ہے. بیماری کا علاج اور اس کے اوپر رقم خرچ کرنے کا تو جواز ملتا ہے, لیکن اپنے جسم کو ایسے تجربات کی نظر کرنا اور پھر اس میں اس طرح کی تبدیلیاں کرنا درست نہیں. اگر یہ خلق کی تبدیلی میں نہیں آتا تو پھر کیا آئے گا؟ کیا اپنا گلا کاٹ کے کسی اور کا اپنے اوپر لگانا؟ یعنی خلق کی تبدیلی جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے وہ پھر ہے کیا اگر یہ نہیں تو؟ ہاں جی بہت ایکسپینسو پروسیجرز بھی ہوتے ہیں, اور یقیناً ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے, کیونکہ نیچر میں خلل جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ کاسٹلی پڑتا ہے. اس کے بعد خاص طور پر منہ کی صفائی, اورل ہائیجین, یعنی چہرے میں آنکھوں کی بات ہوگی, بالوں کی ہو گئی, اب دانتوں کی, زبان کی, تھروٹ کی, یہ ساری چیزیں بھی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں. منہ کی صفائی کے لیے مسواک بہترین ذریعہ ہے. مسواک نہ صرف منہ کے تمام حصوں یعنی دانت, زبان, حلق, گلا, سانس کی نالی اور خوراک کی نالی کے ابتدائی حصوں کے امراض کے لیے بے حد مفید علاج ہے, بلکہ ثواب کا ذریعہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے. یعنی جو شخص اپنے رب کو راضی کرنا چاہے وہ اس نیت سے مسواک کرے. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو آپ سے؟ ہم و غم ہے یہ, تو اس کے لیے کچھ ایکشن ضروری ہیں. انہی ایکشنز میں ایک یہ ہے مسواک. اکثر لوگوں کو مسواک کرنا بڑا ہی مشکل کام لگتا ہے کیونکہ بچپن سے کیا نہیں نا, طریقہ ہی نہیں سیکھا. میں سمجھتی ہوں کہ جب بچوں کے دانت آ رہے ہوں, بہت چھوٹے بچے, تو وہ کیا کرتے ہیں, ہر چیز چیو کرتے ہیں. اگر آپ ان کو نرم مسواک پکڑا دیں, کیونکہ میری ایک بیٹی نے ایکسپیرینس کیا ہے, بہت چھوٹے بچوں کو نرم مسواک پکڑائیں, ان کو اتنی عادت ہے مسواک کرنے کی اور اتنی خوشی سے وہ اس کو چیو کر رہے تھے کیونکہ اس کے اندر سے جو کیمیکل نکلتا بھی ہے, جو اس کا لیکوڈ ہوتا ہے, وہ ہارمفل نہیں ہوتا. ورنہ تو بچے پین منہ میں لے رہے ہیں اور کوئی گندی چیزیں منہ میں ڈال لیتے ہیں. لیکن یہاں پر عام طور پر سخت مسواک ملتے ہیں, ان کو نرم کر کے بھی بچوں کو دیا جا سکتا ہے. شروع میں ان کو نہیں استعمال کرنا آتا, لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد وہ شروع ہو جاتے ہیں, خصوصاً اگر بڑے سامنے کر رہے ہیں. تو یہ کام کس لیے؟ آپ اپنی تھنگس ٹو ڈو میں لکھیں گے نا, تو مسواک اللہ کو راضی کرنے کے لیے, رب کی رضامندی کے لیے, اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے. اور یہ جو حدیث بتا رہی ہوں میں, یہ صحیح بخاری کی ہے.